ہمارا شیوا ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں شراب، ہمارا شیوا ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں شراب، ان کی سازش ہے معاملے میں ہوئی رات رہے۔ حضرات، مرکز اہل حدیث کے زیر اہتمام ضلع بھر میں پیغمبر یمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ کل بھی یہ قافلہ مبارک پور سے ہوتا ہوا چاکے 130 کوٹا والا میں پہنچے گا۔ پہلے کی طرح اور قاری صاحب زندگی میں جس طرح پروگرام ہوا کرتے تھے اور ان کے نتائج آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں، اسی سلسلہ کو باقی رکھتے ہوئے یہ پروگرام اولاد آدم کے ساتھ کمال درجے کی محبت میں رکھے جاتے ہیں۔ ان ایام میں لوگ بہت ساری خرافات کرتے ہیں، یہ علماء کرام مختلف جگہ پہ پہنچ کر عوام الناس تک صحیح دین، اللہ کا پیغام اور نبی علیہ السلام کا فرمان پہنچاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ لوگوں صحیح راستہ یہی کامیابی کی دلیل ہے، اگر پھسل گئے بھٹک گئے تو جہنم میں جا کرو گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے نامور خطیب مناظر محقق عالم دین حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب کو، وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اتنے علماء آئے ہوئے ہیں کہ اگر 15 منٹ دے تو پھر بھی انشاءاللہ رات کے 12 بج جائیں گے، لیکن کچھ علماء کرام نے اپنا وقت دوسروں کو دیا تاکہ وہ کھل کے بات کر سکیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، آپ سے اپنے مخصوص انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس قدر خطیب قریب ہو کے بہو گے اللہ کی رحمت پڑھنے قریب ہوئے۔ میں نہیں تو کہنا اٹھو بہو جن اللہ کی رحمت کی قربت کی لوڑ ہے میرے نیڑے آئے ہو، تے جڑا کہتا رحمت کو تکے دینا پیچھے بیٹھا رہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے رحمت کے قریب کہڑا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سارے ناچی اللہ کی رحمت سے نہیں اجے بھی گل میں بڑی ہے کہ جگہ خالی ہے۔ اب بچے ماں پیچھے کرو، سیانے اگے آؤ، سیانے پیچھے بیٹھو، سیانے اگے آؤ، سیانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے تشریف لاؤ۔ جتنا قریب ہو گے اتنی اللہ کی رحمت تھوڑے قریب ہوگی۔ کیسے روحانی کی روایت سے بہت بڑا رہا ہے۔ تشریف لاؤ گے تشریف آواز اگر کھڑکتی ہے تو کب کھڑی آواز کی سمجھ آتی، آواز کھڑکے نہ ٹھوس آواز ہوتے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
اور اپنی نعمت کو تواڈے تے پورا کر دیتا ہے اور تواڈے واسطے دین اسلام کو پسند کیتا ہے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جڑا بندہ سارے دین دے اندر کوئی نئی چیز نکالدا ہے جو سارے پہلے تو ثابت نہیں، پہلا تو ثابت نہیں، وہ کام وہ چیز مردود قبول نہیں۔ معزز سامعین حضرات، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ نے دین اسلام کی تکمیل کی آیت نازل فرمائی کہ دین اسلام ہو گیا مکمل، یہ اندر گاٹے گھاٹے کی گنجائش نہیں۔ جیڑی چیز کی اصل قرآن و حدیث جو نئی اور نئی آئی ہے، شریعت پاک نے فتویٰ لایا ہے وہ مردود ہے، اور دوسرے مقام پہ فتویٰ لایا وہ بدعت ہے۔ دین اسلام کی ہے یہ کتوں ملتا ہے؟ قرآن پاک اور یہ تفسیر تشریح حدیث نبوی۔ جڑا مسئلہ جڑا حل قرآن اور حدیث پاک جو نہیں ملیا، وضاحت نہیں ملی، پھر خلفائے راشدین دے قول و عمل پر رجوع کرو۔ خلفائے راشدین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جیڑی ہمت آپ نے خلافت راشدہ کی بیان فرمائی، اس ہمت کے اندر تقریباً 48 مہینے جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی خلافت میں بھی شامل۔ یہ ہیں خلفائے راشدین۔ انہاں دا قول، انہاں دا فعل شریعت پاک کے اندر حجت ہے، شرط ہے، کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ آئے۔ جڑے مسئلے کی وضاحت قرآن اور حدیث پاک جو نہیں ملی، حدیث نے ہی اجازت دیتی، خلفائے راشدین کے قول و عمل پر رجوع۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد فتویٰ دیتا، اچھے تمتع نہیں۔ انہوں نے بیٹے نے حدیث پیغمبر کی پیش کی تھی، اور انہوں کا قول
دیر انتظار کرے حدیث خاموش حدیث اندر یعنی وضاحت نہیں ہوں اسی رجوع کریں گے خلفائے راشدین والے خلیفہ راشد ہوتے موتا امام مالک جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا گیا حضرت جی جیڑی بی بی کا شوہر گم ہو جائے پتہ نہیں کوئی اطلاع نہیں آپ فرماتے ہیں 4 مہینے کا 4 سال کا انتظار کرے گی جدو 4 سال تک وہی تو خبر نہیں ملی پھر انہوں مردہ تصور کر دیا ہوا 4 مہینے 10 دن وہی عدت پوری کر کے دے اگے نکاح کر لگے گی اور بات توجہ کر دے جایا دے اور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ راشد انہاں کا فتویٰ شریعت کے اندر دلیل بن گیا انہیں دے مقابلے دے اندر اگر تے آگے آئمہ احناف کے فتوے کوئی 60 سال کے اندر کوئی 120 سال کے اندر کوئی 90 سال کے اندر انہاں فتویاں دی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ انہاں کے فتوے شریعت کے اندر حجت دلیل نہیں عمر بن خطاب کا فتویٰ حجت ہے عمر بن خطاب کا فتویٰ حجت خلیفہ راشد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین خلیفہ راشد دے دوروں مرغہ چھوٹیدہ جائے گا اگر تو مسئلہ قرآن و سنت جو بھی ہوگی وضاحت نہیں ملی اور توجہ فرماتے جایا گے قرآن و سنت دے بھی جو وضاحت نہیں ملی اور خلفاء راشدین دے قول جو وضاحت نہیں ملی پھر اسیونوں اجماع امت من لٹاواں گے اجماع امت ان کو کبھی لانے کو نہیں امت کی اکثریت کا اجماع ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے اے امت نہیں اجماع امت کی ہے جس دور کے اندر کوئی جدید مسئلہ پیدا ہوئے اس دور میں علماء حق ان کو کوئی ایک اور جائز یا ناجائز نہ فتویٰ دے باقی علماء اور خلاف فتویٰ نہ دے علماء حق علماء سکونی بات نہیں علماء حق مرحلے صحابہ پہ چلنے والے علماء حق کوئی انہیں خلاف فتویٰ نہ دے سارے چپ رہے وہ ہے اجماع اجماع شریعت اندر دلیل ہے دلیل کی ہے مستقبل کے حاکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماع نبی پاک فرماتے ہیں اجماع لازم پکڑو اور اجماع امت دلیل ہے پیارا دوستا پہلا میں تینوں دین کا تعارف کران لگا دین کی چیز ہے سب تو پہلے میں عرض کر دیتا دین قرآن کے حدیث جو لبا گے جڑے مسئلے کی وضاحت قرآن و سنت میں نہیں ہوئی پھر اسی خلفائے راشدین کے قول پہ عمل کر جاواں گے شرط میں کہ صحیح حدیث کے خلاف نہ ہوئے اٹھو کی مسئلہ حل نہیں ہویا اجماع امت اللہ جاواں گے اٹھو کی مسئلہ حل نہیں ہویا اور بات توجہ کرنے جایا گے اجماع امت اللہ مانگے کس طرح آوانگے جنہیں کے بچے دے کان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دے کان اندر اذان دے ان کا مسئلہ آ گیا حدیث ابو داؤد دیئے لیکن انہیں جدران کی کا جاتا ہے جی یہ اندر آسان دے ہوتا ہے اللہ راوی جڑا ہے مقبول راوی ہے ایک نرمت راوی ہے لین الحدیث راوی ہے لہذا جب تک
کے دی مطابق نہ ملے گی روایت کو قبول نہیں کیتا جائے گا. توجہ فرمایا دے حالانکہ آسد کو بیت اللہ اتنا اچھا راوی ہے کہ باوجود ہلکے جیسوں نے محدثین نے کئیوں نے روایتاں نقل کیتا ہے. اس کے واسطے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت حسن کا حکم لایا. چلو اگر بعض لوگ آگے نزدیک روایت قبول بھی نہیں, اجماع امت کو دے بچے دے کان میں جگان جانی ثابت نہیں روایت مننی دو بھائی دو بغیر کرنا ہے. اللہ اکبر ہے عاشق عبید اللہ راوی جی اگر کوئی غریب ہوتی ہے بہت بدنام میں ہوا روایتاں غریب کرنے والے میں بھی کیا دیتا غریب. اللہ اکبر. ہاں جی حسن اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں چوتھی بات سنیا دے. چوتھے نمبر تے بات آگے کے آسیاں ہسی کے آستے قائلہ لیکن کہرے کے آستے قائلہ ہسی ذاتی کے آستے قائل نہیں. جسے معمولی رائے دے کے آستے رائے دے کے آستے قائل نہیں. ہسی اس کے آستے قائل جڑا شریف نصر دے دیتا جائے شریف دلیل دے کے آس کیتا جائے اور بات رکھ توجہ فرما دے لایا دے شریف نصر دے کے آس کیتا جائے اور غور فرما دے لایا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مبارک کے اندر عرب کے اندر مجھا میشن پایا جاتیاں. اس ویلے گاواں سن گاواں عرب کے اندر عام سا اور شفاعت کا حکم آ گیا. توجہ میرے بات کیا توجہ ہٹی دے تانوں سمجھ نہیں آونی. میں نے اج طویل بننا دیا تانوں دین دی پہچان کرانے دین لبنا نتھو جڑیاں میں ادلہ پیش کر لگا نا ادلہ اودے تے دھیان کرو. ادلہ اپنے کول نہ بنا لو شریعت کی روشنی ادلہ بنا. میں بھی اول پیش کر لگا. اللہ اکبر. شریع نصر دے قیاس کیتا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جدو تین گاواں پوریاں ہو جان پھر انہاں کے زکات لگے گی تین گاواں. لیکن شرط ہے چگن والیاں ہونگا. جنہاں مردے پٹھے پاندے ہو پاکتری چھڑ کے 100 بھی ہو جائے زکات نہیں. ڈنگراں تے زکات نہیں انہاں دی کمائی تے زکات ہوئے گی نقدی دے حساب. جی جانور کی زکات ہے وہ شرط ہے کہ چگن والے جانور ہون بات جانا. گاواں گئیاں صبح چلا کے گل لینڈیاں جنہوں مردے پٹھے پاندے ہو ڈنگراں دی نہیں کوئی آمدن جو جن کمائی ہے وہی زکات. تری گاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ آ گیا. تری گاواں کے زکات لگے گی اور مجھ میرے پیغمبر کے زمانے مبارک کے اندر بھی پائی جاتی ہے حد کے اندر رشی پائی جاتی ہے. بعد میں چاہیے محدثین نے انہوں کے آس کی تنقائے دے حکم دے انہوں کے آس کی تنقائے دے حکم دے. لہذا دے کسے کو قریب مجھا آ گئیاں نے یا 15 گاواں نے 15 مجھا نے انہیں بے زکات لگے گی. انہاں اپنے کو قیاس کی کیتا انہاں نے شریع نصر تے قیاس کیتا. ایڑا شریع نصر تے قیاس ہے قیاس دیاں شرطاں بھی پوریاں کیتیاں جان. میں تے کئی لوکاں تو حیران انہاں طویلاں تے کرتے ہیں کہ علت بھی مشترک نہیں تے ایویں قیاس کا نام دے دیتے. شرطاں بھی پوریاں نہیں قیاس دیاں ایویں قیاس کا نام دے دیتا. ہن 4 ادلہ میں پیش کیتے نے دین لبنا ہے یہ دیکھو ایویں تانوں میں پہچان کرائی ہے دین تلاش کرن دی. ہن اے مہینہ ہے ربیع الاول دا یہ حوالے نہ جڑیاں میں چیزاں پیش کر لگا سب تو پہلے ادلہ کی پہچان کر لو جڑی میں تمہیں کرائی. یہ روشنی اندر اساں جانچنا ہے کیا اس مہینے
بھی آ گیا جشن، تیجے نمبر پہ جلوس بھی آ گیا، چوتھے نمبر پہ محفل ملال کا میں نادا ہو رہی نے چار چیزوں سے شریعت پاک کی روشنی دے اندر پرکھنا ہے، انہاں چار ادلہ کی روشنی دے اندر سب پرکھنا ہے کیا یہ دور دا تعلق کوئی شریعت نہ ہے آ جانے انہوں نے تو انہوں چار ادلہ اربع دے بچے جا کے بٹھا دیا ہے، انہیں تک محدود رہنا ہے، باہر سے باہر نکلے تو شریعت نہیں، شریعت نہ دے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بہادر توجہ فرما دینا ہے سب تو پہلے نمبر پہ لفظ عید اور کہیے عید، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، جڑی چیز دین دے گی جو ملے گی وہ تے شریعت ہے، جڑی دین دے پاس ملے گی نئی چیز آئے گی وہ دین نہیں ہوگی۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سنن نسائی تے صحیح مسلم کی عبارت کو ملا کے پڑھے آئے، کیونکہ اتنے ماحول الحمدللہ علماء کا طلباء کا بڑے سلجھے ہوئے دانشور لوگ کا، میں اس واسطے کلی کلی کافی وضاحت کرتا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں لفظ سے غور کریا تے تواضع دل کا چھوٹی کرتے مہربانی ہے، بڑی موٹی بوڑی کی آواز ہے، ذرا تیکھی آواز بناؤ ہے باترا توجہ کرتے جانے میرے دوستاں تے ویرا پاک سی میرے دوستاں تے ویرا باترا توجہ کرتے جانے نبی پاک اسلام فرماتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، جنیاں دنیا تے باتاں نے اماماں دیاں باتاں نے مولویاں دیاں باتاں نے پیراں دیاں باتاں نے امتیاں دیاں باتاں نے انہاں ساریاں باتاں تو بہتر اللہ کی بات کتاب اللہ ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے سلسلہ جو بہتر سلسلہ طریقیاں جو بہتر طریقہ، سلسلہ چشتیہ بہتر نہیں، سلسلہ سیفیہ بہتر نہیں، شوربردیہ بہتر نہیں، نقشبندیہ بہتر نہیں، مجددیہ بہتر نہیں، شابریہ بہتر نہیں، جناب شابریہ بہتر نہیں، شافریہ بہتر نہیں، بہتر کی ہے ابن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشر الامور محدثاتها، برے کام وہ نے جڑے دین وچ نویں، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے تو برا طریقہ ہوئے جڑا دین میں نواں نکالیا جائے، جڑا دین میں طریقہ نواں نکالیا گیا باقا توجہ کرتے جایا گئے وہ نام بدعت ہے، جڑا دین میں نواں طریقہ ہے وہ ہر نواں طریقہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا،
نواں بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت کا کم پھڑیا جس نے بدعت کا کم پھڑیا بچ گمراہی وڑیا بچ گمراہی جو بھی وڑیا دولت اندر سڑیا بدعتوں میں جو دین میں اندر نواں کم نکالیا جائے دین کے تھوڑا بیگم چاہ چیزاں دسیاں نے جڑی چیزوں نہ چیزاں تو نہ چاہو تو ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے جڑا دین میں نواں کم ہے بدعت ہے اور مولوی صاحب نے دا ترجمہ کر دیتا ہے مولوی صاحب نے میرے بدعتیاں دو قسماں میں ایک بدعت حسنہ دوسری بدعت سیئہ جی بدعتیاں دو قسماں میں دو بدعت حسنہ بدعت سیئہ جی ایک بدعت بری چیز ایک بدعت چنگی چیز جیسا کہ مفتی احمد یامینی نے چاہ الحق نام رکھے چاہ الحق سے مواد جمع کیتا ہے چاہ الباطل مواد جمع کیتا ہے چاہ الحق کے اندر مفتی احمد یامینی صاحب فرماتے ہیں ہاں مانتے ہیں صحابی کا قول نہ کیتا اے جڑا تشریح میں لا دے معاملے میں لا دے اے نواں کام میں پیر وے بدعت قوے ثلاثہ تو ثابت نہیں اگے کہتا ہاں ہے بدعت لیکن بدعت حسن ہے نبی پاک فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی بدعت چنگیاں نے نبی پاک فرماتے ہیں ساریاں بھڑیاں نے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی چنگیاں نے ایسا مقابلہ بڑھیا نبی پاک فرماتے ہیں ساریاں بدعت گمراہی ہے یہ مولوی صاحب نے راہ ڈرا دیتی ہے نہیں کوئی وچ چنگیاں بھی نے حسنا بھی نے حسنا کوئی وچ حسنا بھی نے جے مولوی صاحب آپ کو نام بھی کرتے حسنا دا یہ ہوئی لفظ پوری شریعت جو بتا دے کہ جتنی مٹھائی تو تیرا ٹپر کھائے میں کھوا دیا مرتے کا مولوی پر ڈبل بھی بتا سکے گا بدعت حسنا نیو بیدا ہمارا بیٹے حسنا اپنے کوئی کر دے اللہ اکبر ورنہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ جناب حدیث پاک کی روشنی ملتا انا مدخل الى سونا للقبراء للبيهقي یہ کتاب امام بیہقی کی کوئی صدر ہے حسن صدر کے نام وہدے میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دا فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ ان رآک الناس حسنا عبداللہ بن عمر نبی بادہ سے ابھی فتویٰ لیا فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگی اولو حسنا کے لوگوں میں حسنا کے اندر حسنا بھی بنی مولیاں میں حسنا کے اندر حسنا بھی بنی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت گمراہی اچھا مولوی صاحب ہر بدعت گمراہی ہے جڑا نواں کام ہے گمراہی ہے مولوی صاحب نے دسو نا نبی پاک نے سپیکر میں تقریر کی دی ہے اے نہیں نواں کام تسی کار سے بیٹھ کے جلسیاں تے جان گئے اور نبی پاک کار تے بیٹھے نے اے نہیں نواں نبی پاک نے موبائل یوز کیتا ہے اے نہیں نواں اللہ سبحان ہے کوئی گل نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ہمت دے کرن دی انشاءاللہ اہل حدیث جواب
نے تے تانبے کرتے ہیں پر کمیاں حدیث دے لفظاں دے تے غور کریا کر حدیث دے لفظ کی ہے من آہدا سبھی امرنا امرنا بدتی جڑا دین دے وچ نواں کم ہوئے ایک کام جڑا دین دے واسطے ہوندا لدین ایک کام ہوے جی دین دے وچ ہوندا فدین لدین فدین ایک کام ہوندا دین دے وچ نواں ایک ہوندا دین واسطے نواں اور دین واسطے نواں کام کرنا جائز ہے دلیل 14واں پارہ سورۃ النحل اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا پانی سواری واسطے اللہ نے پیدا کیتے ہیں تے نالے تواڈے واسطے زینت بنائے گئے اللہ سونے کعبے واسطے نے ہن سونے کعبہ دے واسطے نے فرمایا تواڈی سواری دے واسطے نے میرے پیغمبر نے سواری گھوڑے تے میرے پیغمبر نے گھوڑے تے سواری کیتی ہے کھچر تے کیتی ہے اونٹ تے کیتی ہے گدھے تے کیتی ہے مقدرہ توجہ کرنے لایا دے رب سونے تیرے نبی نے نہ چون چیزاں تے سواریاں کیتیاں نے تے اللہ ہن تے سائیکل بھی نویں سواری ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے بس ہے ٹرک ہے جہاز ہے ٹرین ہے اللہ یہ سواریاں نویاں نے رب سونے کیا چیز تے سواری کر لئی ہے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کئی سواریاں اللہ پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے یہ گل پتا کدوں ہوئی تھی جدو نبی پاک علیہ السلام حیات سن صحابہ آپ کی خدمت اندر موجود سن صحابہ کا زمانہ نبوت کا زمانہ صحابہ کا اس ویلے عیب اتر دیا اے میرے نبی کے صحابہ دے اس ویلے دے حاضر لوگوں اللہ کئی سواریاں ایسیاں پیدا کرے گا جڑیاں تسی جان دے ہی نہیں صحابہ سائیکل نو جان دے صحابی سائیکل نو جان دے وہ میں منیا بھابی جان دے پر بولو گے صحیح تمہاری کا چھڑی نے تھی بولو ہی گئے ہو اللہ اکبر اللہ میری ہر پروگرام جوانی پہلے آتی ہے شاید بھی ویٹر سمجھے میں بولے ہوں گے کروا دے کرے گا مجھے چلو اللہ کا گمان پورا ہی رکھے میرے کا ویٹر ہی بنا دے دین کا میں کروا کے رکھا ٹھنڈے آتا ہوں پر بھی تو لگنا ٹھنڈے ہوئی جاتے ہو اللہ اکبر چربی والا ڈانٹا کہ ہونا بنو پہ نہیں رمدے جاؤ دیسی کیوں بنو ماشاء اللہ بولتے بولتے رہو صرف سوال کرا جواب دیتے رہو اللہ یہ میری خوش کمی دیا گلا نے مجھے تھی مائنڈ کر دو جی کوئی مائنڈ کرے تو پائی ویری سوری شادی مہربانی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اور میں آپ کو میں نکلے سیکھا دیا اور میں ایک لفظ بولتا ہوں جہاں فائن نہ بنا نہ پایا کہ وہ کل پرمان کو فائن نہیں ہو پایا فائن نہیں فائن بنا جرمانہ ہوتا ہے اچھا پارٹی مہربانی آخر محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے پیارے ساتھی اللہ صحت علی عافیت لمبی زندگی دے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ پاترا توجہ فرماتے لایا دے پاترا توجہ کرتے لایا دے سیاپا اکرام دا زمانہ سیاپا سائیکل جان دے موٹر سائیکل کار اجے آواز نہیں آئی سیاپا سائیکل جان دے موٹر سائیکل کار آواز نہیں آئی بچ کار
بھی جو دماغ آ رہی تم سارے بولو نا صحابہ اکرام سائیکل جان دے موٹر سائیکل جان دے کا پسند نہ موٹے سانڈے نہ جان دے پر یاد لوگو مالا تعلمون رب العالمین فرماتے ہیں اللہ سواریاں پیدا کرے گا جڑیاں تسی جانتے ہی نہیں جڑیاں تسی جانتے ہی نہیں اور اللہ جڑیاں نویاں سواریاں ہونیاں نے آپ کافی واسطے ہونیاں نے انہاں نے کرنا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وعدہ تو فرمایا تے در کا روحانا انہاں نے تساں سوار ہونا ہے اللہ مولیاں نے امیر نام لا دیتا ہے مولوی کہنے نے تسی کار تے بیٹھے ہو بدعت نہیں سکوٹر تے بیٹھے ہو بدعت نہیں جہاز تے بیٹھے ہو بدعت نہیں ٹرین تے بیٹھے ہو بدعت نہیں رب کہتے ہیں اٹھو کہتے ہیں کہم دیو یہ کھپتے نے کھپن دیو لے تر کابوہا جڑی جڑی نبی سواری آئے تسی بیٹھے جاؤ کہ جائے رے بدعت نہیں کیوں سواری دین وچ نہیں دین واسطے نہیں گا سمجھا سواری دین وچ نہیں دین یا تسی ہم تتاہی تھے سارے سبھی سب ارے بولو تاری مہربانی بولو جملہ کو یاد کرانا چاہتے یاد ہو گیا تو بڑے مسئلے یاد ہو جائے سواری دین دے وچ اور نکمیا بدعت ہوے جو دین دے وچ نواں کام ہوئے جڑا دین واسطے نواں کام میں بدعت کیوں لوگ مارن دے ہیں روشنی چ لیا کے تو سنت کی روشنی اور یہ تو قرآن پا دیا تو پتا چل گیا باپرا کا بچوں کے لے سواری دین دے وچ دین دے واسطے دے نویاں نویاں سواریاں استعمال کرنیاں چاہیے انہاں پہ سوار ہونا چاہیے اسی طرح ویڈیو اسی طرح سپیکر اسی طرح موبائل یہ دین وچ نہیں دین واسطے دے جے سواری دین وچ ہوندی تے جڑا بھی نماز پڑھن ہوندا سواری دے بیٹھ کے ہوندا جڑا پیدل آوے تو نماز ہی قبول نہیں جڑا پیدل آوے جمعہ ہی قبول نہیں سواری دین وچ نہیں دین واسطے سواری دے بیٹھ کے دین دور دور تک سنان چاہیے اسپیکر میری آواز کٹ رہا دین وچ نہیں دین واسطے سپیکر بند کر کے تب بھی دین بیان ہو جائے گا کیونکہ سپیکر دین میں لازمی یہ دین واسطے لازمی اس واسطے میرے دوستاں تے میرا باپ کے توجہ کرتا جا حد کر دیتا کہ دین دے اندر نواں کام بدعت ہے اور جڑی بات النبی ہے عید میلاد النبی چار چیزاں دسیاں نے عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جلوس عید میلاد النبی محفل میلاد یہ چار چیزاں تے نظر کرنی ہے پہلی گل آوے عید میلاد النبی عید میلاد النبی میلاد کی یہ مصدر بھی نہیں ہے یہ معنی پیدا ہونا اگے النبی لفظ آ گیا اور نبی پاک کی ولادت نبی پاک کی پیدائش فلانے چوک کا نام رکھ دیتا میلاد النبی چوک شرم نہیں ہو گئی کی تو مانا سے پڑھ یعنی نبی پاک کی پیدائش والا چوک نبی پاک کے چوک پیدا ہے یہ الگ کرنے یہ نبی پاک کی شان ہے شان دی نام شان دا تے کرنا پہ بےدبی ہے اللہ اکبر میلا مصدر میمی اللہ اکبر اور پیچھے آ گیا عید میلاد النبی یعنی نبی پاک کی ولادت کی عید منانا خوشی منانا عید کی نبی پاک کی ولادت کی عید اور حدیث پاک دے بھی جو دیکھیے نبی پاک نے تے اللہ نے کری کنچینو عید گیا میرے پیغمبر مدینے تشریف لے ادھر تک کے آئے دیکھے آپ کے ساری لوگی ایک سالانہ تہوار پہ منا دے رہے ہیں نبی پاک فرماندے نے آ کی ہے حضرت کی سالانہ تہوار ہے نبی پاک فرماندے نے سن لو اللہ نے سانو صرف دو سالانہ تہوار دیتے نے
عید الفطر تے دوجا عید الاضحیٰ ہے نبی پاک نے فرمایا دو نے تو کبھی تین نے تیری یا بہتری یا نبی پاک دی نبی پاک فرماتے نے سالانہ دو تہوار نے اینا ہم سالانہ دو تہوار اللہ نے دیتے اینا دے منام دا طریقہ بھی دے دیتا ہے عید الفطر پہلا سالانہ تہوار ہے نبی پاک فرماتے نے اپنے گھروں نکلو کھجوراں تا کھا کے نکلو یا اور کوئی چیز کھا کے نکلو اللہ دیاں تکبیراں بڑھائیاں بیان کرتے کرتے عیدگاہ کے اندر جاؤ اوتھے جا کے عید کی نماز پڑھو عید کی نماز پڑھ کے دعا کر کے اجتماعی دعا کر کے اکٹھے ہو کے دعا کر کے جڑی اللہ کو بڑی پسندیدہ دعا ہے اکٹھے ہو کے دعا کر کے تے واپس آ جاؤ اور آگے یہ منام کا طریقہ بھی دسیا اور عید الاضحیٰ ایدا بھی میرے آقا نے طریقہ دسیا عید الفطر کی بنسبت پہلے عطا کی جائے نماز پڑھ کے آگے قربانیاں نو شفا کیتا جائے میرے پیغمبر نے عید الاضحیٰ منام کا بھی طریقہ دس دیتا توجہ کرتے جائے عید الاضحیٰ منام کا بھی طریقہ دس دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پہلا سوال میرا برا بڑے پیار نہ تیرے کے تو میرا پانی ہے کرما وہ پانی ہے تو میرا بڑا پیارا ویر ہے میں تیرا دشمن نہیں تیرا سچا میں تیری شراب دے واسطے دی دوروں آیا اور سن رہا پیار نہ پہلا میرا سوال ہے یہ 12 ربیع الاول کے دنوں نبی پاک نے اپنی ولادت کے دنوں عید کا لفظ بولیا ہوئے سالانہ تہوار ہو کر کیتا ہوئے شریعت کو بیان کرتے قرآن کی کو آیت پڑھتے پیغمبر کی کو حدیث پڑھتے خلفائے راشدین کا کسی نہ قول پیش کرتے شریع روایت سے آفا پیش کرتے کسی شریع نہ سنتے قیاس کر کے رکھا دے جن قیاس دیاں ساریاں شرطاں پوریاں کر کے قیاس کر کے رکھا دے جنہوں دن اربا جو چیز نہیں یہ شریعت نمی ہے یہ دین واسطے نہیں دین وچ نما کم میں جڑا دین دے وچ نما کم میں شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یہ دین نما کم میں شریعت نہیں دین نہیں بدعت ہے بدعت گمراہی ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائی میرا اللہ تینوں تے میرے جہنم میں جانا تے بڑی دور دی گل کو دی لو تو بھی محفوظ رکھے حضرت شاہ گرامی ہے ایک چنگاری دولت دی دنیا کے آگے پوری دنیا کو لوٹ کے رکھ دے یا تو کیوں نہیں ڈر رہا دولت کیوں نہیں ڈر رہا جہنم جدی ایک چنگاری پوری دنیا کو جلا کے رکھے تیرا جسم کوئی بہت طاقت والا کہ معافی نہیں لگے گی حدیث کہہ رہی ہے جب بتی عمل کی تاب دے ٹھکانا دو رکھے پیچھا کر بیٹھے آج تو آپ تو کر یہ کسی بھی بتی کام میں شریک نہ ہوئی اللہ اکبر پہلے نمبر دے میں سوال کر دیتا کہ ایدا عید کا دفر میرے پیغمبر کو ثابت کر دے ایک مولوی صاحب بولے کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک نے تے جمعے دے دے لوگی عید کا دینا کیا میں کیا سلام ہے جمعہ سلام ہے نہیں اٹھا کرنا مرنا کہ گل سلامہ بھی ہو رہی ہے گل سلامہ بھی ہے گل سلامہ بھی ہے سلامہ تہوار میں کیا میرے گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے پیغمبر کا ارشاد گرامی کا توجہ فرماتے رہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرات پاک نے توجہ کریا نبی پاک نے جمعے دے دنوں عید کا دن کے آئے یہ منام کا طریقہ بھی نبی پاک نے ارشاد فرما دیتا ہے منام کا طریقہ کی ہے صبح ٹائم نہ غسل کرو تے کپڑے پہنو امام مسجد دے ٹائم نہ جاؤ جتنی تارے نصیبہ میں نماز پڑھو جے خطبہ شروع ہے
تے دو رکعت پڑھ کے بیٹھو امام نے قریب ہو کے بیٹھو پوری توجہ دے نال جمعہ سنو پوری توجہ دے نال خطبہ جمعہ سنو میرے پیغمبر نے دے منام دا طریقہ کی دسیا جے تیری اے عید شرعی عید ہے منام دا طریقہ شریعت پاک جو بیان کر دے لیکن نہیں کرے گا کیوں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تجھے نمبر پہ آ گیا جلوس جلوس دا ہن جلوس کتھوں نکلیا میرے پیغمبر نے جشن میلاد دا جلوس نہیں کڈیا صحابہ نے نہیں کڈیا تابعین نے نہیں کڈیا بلکہ جنگ اخبار پڑھنا وہ اندر آیا جی وہ واپس پرانا جنگ اخبار ہے وہ اندر آیا 1890 دے اندر عید میلاد النبی دا جلوس دا آغاز کراچی تو ہویا اور جڑا 1890 جو جلا آغاز ہوئے وہ دا شریعت پاک نہ دور دا تعلق نہیں نمبر 2 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لوگوں میرے پیغمبر میرے رسول کی سیرت کے واسطے بہترین نمونہ اور باتیں غور کریا دے میرے پیغمبر کی سیرت کی ہے تو آپ اندر جو اللہ نے میرے نبی دیا صفات بیان فرمائیاں اور صفتاں دے وچوں ایک صفت ہے جڑی بخاری کے اندر موجود ہے کہ میرا پیغمبر کے لیے ہوئے گا ولا سخا بنا فی الاسواق میرا پیغمبر بازاراں دے شور ڈالن والا میرا نبی بازاراں دے شور ڈالن والا نہیں ہوئے گا اور میرے پیغمبر کی صفت پاک جڑی پہلی قطب آسمانی چاہیے وہ کی ہے بخاری کے اندر کو نقل ہوئی وہ کی ہے میرا پیغمبر بازاراں میں شور نہیں پائے گا اور میرے پیغمبر کی شان کے صفت بازاراں میں شور نہیں پائے گا تو بازاراں کے اندر کٹے لے آنے کوڑے لے آنے کھوٹے کٹھے کر لے ریڑیاں کٹھیاں کر لے انہاں تے ہار پا دے انہاں تے چل کے ٹیک لائیں شور پائیں میلاد النبی جشن میلاد والے دن کیڑا بازار ہے جتھے ضرور جائے تے شور نہیں پیندا اے شور پانے میں میرے پیغمبر کی صفت شور نہیں پیغمبر کون ہے پیغمبر کون ہے جڑا امن دا پیغام دینے والا امن پسند کرنے والا شور شرابے تو نفرت کرنے والا تو وہ کام کرے جنہیں تو میرے نبی نفرت ہے اور پیاریا تیرا جلوس میرے پیغمبر نہ محبت کی علامت نہیں بغاوت کی علامت ہے چونکہ ٹائم میرا مکمل ہو گیا ارے انشاءاللہ زندگی رہی نا جلوس بھی ارے تو جلوس شروع ہونے لگا جلوس بھی تے محفل میلاد بھی تے جشن میلاد بھی ارے نہ تے گلاں ہونیاں نے میں تو کوئی طویل بن کے نہ گھیرنا نہ پھر میں جا کے گل سنانا نہ انشاءاللہ زندگی میں پھر حاضری ہوئے گی آخر دعوانا الحمدللہ